پڑھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، مگر فجر کی نماز اس میں بہت سستی مسلمانوں میں پائی جا رہی ہے۔ اب آ کر دیکھیں فجر میں نہ جانے کتنے مشکل کام کر لیتے ہیں اور کیا کیا ہم معاملہ سر انجام دے لیتے ہیں، مگر فجر کی نماز با جماعت پڑھنے سے کئی ہمارے مسلمان بھائی محروم ہوتے ہیں۔ کئی بھائیوں کو دیکھا ہے کہ جب وہ عمرے کے لیے جاتے ہیں وہاں با جماعت نماز فجر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، کرنی بھی چاہیے، لیکن جب واپسی آتے تو پھر اندھے پڑے سو رہے ہوتے ہیں۔ یہ کیوں؟ کیا فجر کی نماز صرف مکہ مدینے میں ہی فرض ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے؟ پھر یہ جو لوگ فجر میں نہیں اٹھتے تو ان کو دیکھا کہ وہ 7:30 بجے 8 بجے یا اپنی ڈیوٹیز کے لیے اٹھ رہے ہوتے ہیں، وہ پھر کیسے اٹھ جاتے ہیں؟ تو لامالا یہ کہنا پڑتا ہے نا کہ جب وہ اپنے کام کاج کے لیے اٹھ رہے ہیں تو ان کے نزدیک اس کی ترجیحات ہے، وہ ان کو اہمیت دے رہے ہو، جماعت فجر کو، نماز فجر کو اہمیت نہیں دے رہے، تو یہ بہت بڑی خطا ہے، ہمیں اس پر دھیان دینا چاہیے۔ اور آپ دیکھیں میرے پیارے بھائیوں کہ نماز فجر سے غفلت کا یہ عالم ہے کہ کوئی ملال بھی نہیں ہے، اس پر کوئی کوشش بھی نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جب بندے کو ٹور پر جانا ہوتا ہے کاروباری آدمی کو تو وہ الارم لگاتا ہے، اپنے دوست کو بولتا ہے، گھر والوں کو بولتا ہے اور انتظامات کرتا ہے تاکہ وہ وقت پر اپنے کام کاج کو نمٹا سکے۔ اب بتائیے میرے پیارے محترم بھائیوں کہ جب اپنے دنیاوی معاملات کو مضبوط کرنے کے لیے ہم اتنی انتظامات کرتے ہیں تو کیا با جماعت فجر کے لیے انتظامات نہیں کر سکتے؟ آئیے حدیث پاک سماعت کیجئے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص، اس کا خلاصہ میں اس کر رہا ہوں کہ جو شخص بغیر فجر پڑھے بازار کو گیا تو اس کے ساتھ شیطان کا جھنڈا گیا، اور جو نماز فجر پڑھ کر گیا تو اس کے ساتھ ایمان کا جھنڈا ہوگا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے پیارے بھائیوں کہ بازار میں بتائیے شیطانی جھنڈے ہوں گے یا ایمانی جھنڈے زیادہ ہوں گے؟ تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ آپ خود بخوبی جانتے ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ فیصلہ کرنا مشکل نہیں ہے، تو اپنی ترجیحات میں میرے پیارے بھائیوں نماز فجر با جماعت کو رکھیے۔ دنیا یہیں رہ جانی ہے، جس دنیا کی خاطر ہم بہت کچھ قربانیاں دیتے ہیں، جماعتیں چھوڑتے ہیں، نماز فجر چھوڑ دیتے ہیں اور بہت کچھ کر گزرتے ہیں، وہ کام نہیں آنی ہے۔ ہم سے پہلے بھی لوگ چلے گئے، ہم بھی چلے جائیں گے، ہمارے بعد آئیں گے وہ بھی چلے جائیں گے، لیکن ہمارے ساتھ حسن اعمال قبر میں جائیں گے۔ تو حسن عمل میں سب سے پہلا کام فجر ہے میرے پیارے بھائیوں۔ تو آئیے آج نیت کریں کہ زندگی بھر ہم انشاءاللہ با جماعت نماز فجر پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اب اس کے لیے کریں کیا؟ آنکھ نہیں کھلتی، کئی لوگ کہتے ہیں آنکھ نہیں کھلتی ہے، تو میں پوچھتا ہوں سوتے کب ہیں؟ اور سوتے جناب 3:30 بجے 4 بجے کیوں سوتے ہیں؟ کہ موبائل میں لگے ہوتے ہیں یا دیگر فضول کاموں میں لگے ہوتے ہیں، گیدرنگ میں لگے ہوتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے جب بندہ شخص 3:30 بجے 4 بجے سوئے گا تو فجر با جماعت کیسے پڑھے گا؟ تو رات جلدی سونے کی عادت بنائیے، جلدی سوئیں گے تو اٹھ جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ یا پھر فکر پیدا کیجئے، اگر یہ کہا جائے کہ جناب والا آپ کے محلے میں جو ہے 5 بجے بم پھٹے گا، صحیح بتائیے آنکھ کب کھلے گی؟ آنکھ کھلے گی؟ آنکھ لگے گی ہی نہیں، اس خوف سے کہ نہ جانے پہلے نہ پڑ جائے، تو جناب رات کو گھر خالی کر دیں گے۔ اگر کوئی منع کرے گھر خالی نہیں کر سکتے، گھر میں ہی رہنا ہے، تو ساری رات خوف کے مارے نیند ہی نہیں آئے گی۔ تو میرے پیارے بھائیوں اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کا خوف یہ کیوں نہیں ہے؟ ہمیں اتنی زندگی، اتنی سی دنیا، اتنا سا مال، ہم اس کے پیچھے لگے پڑے میرے محترم بھائیوں۔ کیا ہمیں اس بات کی کوئی سمجھ نہیں ہے کہ مر کر اللہ کی بارگاہ میں ہمیں جواب دہ ہونا ہے؟ تو آئیے نیت کریں کہ آج کے بعد انشاءاللہ ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، خاص کر فجر۔ خود بھی اٹھیے، گھر والوں کو اٹھائیے، پڑوسیوں کو اٹھائیے، کسی کی ذمہ داری لے لیں۔ جب کسی کی ذمہ داری لے لیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری ذمہ داری رب لے لے گا اور ہم انشاءاللہ با جماعت نماز فجر پڑھنے میں ہمیشہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور ہاں، اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کیجئے، دعا بھی کیجئے کہ مولا ہمیں زندگی بھر با جماعت نمازیں ادا کرتے رہنے کی توفیق سے مالا مال فرما، خاص کر با جماعت نماز فجر۔ اور سجدے میں جا کر دعا کیجئے، جب دعا قبول ہو جائے گی ہم اللہ سے طلب کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ با جماعت نماز فجر ادا کرنے کی سعادت سے اللہ ہمیں مالا مال کر دے گا اور انشاءاللہ ہمارا دل نماز فجر کی ادائیگی سے منور ہو جائے گا۔